مغیرہ ابن شعبہ کیوں چاہتے تھے کہ حضرت معاویہ اپنا جانشین نامزد کرے؟ 5 ایسے صحابہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ان میں سے ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جانیں گے، جو کہ واقعہ کربلا بھی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں حضرت معاویہ کی دور حکومت کو سمجھنا ہوگا۔ تمام صحابی راشدون ہیں، جو کہ سورہ ہجر میں فرمایا، اس لیے حضرت معاویہ بھی راشدون میں سے ہے، لیکن خلفائے راشدین میں نہیں۔ خلفائے راشدین 4 ہے: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث شریف ہے کہ خلافت صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد مملوکیت شروع ہو جائے گی۔ سن 41 ہجری، ایئر 661، مملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے خلافت حاصل کی، اس لیے ہم ان کو خلیفہ راشد نہیں کہتے۔ البتہ حضرت معاویہ کا دور بہت پرسکون تھا۔ جب 10 سال گزر گئے حضرت معاویہ کی حکومت کو، اس کے بعد ایک صحابی جلیل و قدر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر فساد پیدا ہو جائے، پھر مخالف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائے، پھر خانہ جنگی ہو جائے۔ 5 سال کی خانہ جنگی میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ امیر معاویہ اس بات کو لے کر راضی نہیں تھے، لیکن مغیرہ ابن شعبہ نے انہیں دلیل دی۔ کہا کہ کبار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جماعت جن کی تربیت، تسکین، تعلیم حضور نے کی تھی، جن کو اندر سے پاک کر دیا تھا، جن کی نیت پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں تھی، وہ جماعت اکثر و بیشتر ختم ہو چکی تھی یا فوت ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ ہیں جو فتح کے بعد ایمان لے کر آئے۔ اب یہ صورتحال ویسی نہیں رہ سکے گی جو کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں تھی، لہٰذا آپ نامزد کیجیے۔ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے؟ اصحاب شجرہ میں شامل ہے، جن 1400 یا 1800 نے حضور سے بیعت کی تھی، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا، اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے یہ ایک مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ یہ مڈل وقت تھا جب حضرت معاویہ کی حکومت کو 10 سال ہو گئے تھے۔ تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت ولی عہدی لی گئی۔ تمام جو بھی گورنر تھے ان کے ذریعے کہہ دیا گیا، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو۔ یہ بیعت عام لوگ نے کر لی تھی، البتہ 5 لوگ جو بڑے شخصیت تھے انہوں نے منع کر دیا۔ اس میں سے پہلے ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، دوسرے ہے حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، تیسرے ہے حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، چوتھے ہے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور 5ویں ہے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو
کہ کیسر و کسریٰ کی سنت پر عمل کروں، باپ کے بعد بیٹا حاکم بنے، یہ ہم کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت معاویہ ایک دانشین مند انسان تھے۔ انہوں نے یہ 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بیعت نہیں کر رہے ابھی، یہ تو بیعت ولی عہدی ہے۔ پھر 10 سال گزر گئے، یعنی یہ 10 سال یزید بیعت ولی عہدی رہا۔ پھر اس کے بعد سن 60 ہجری جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، پھر اب وہ بیعت خلافت میں منتقل ہو گئی اور یزید حکمران بن گیا۔ اس کے بعد کا واقعہ ہم پارٹ 2 میں کور کریں گے، جہاں پر ہم یہ جانیں گے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مکے سے کوفہ سفر کرے اور کربلا میں کیا ہوا۔ تب تک کے لیے آپ لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔